ناظرین کرام، قرلش اورحان کی قسط نمبر 10 کے 2 دھماکے دار ٹریلر سامنے آ چکے ہیں، لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ان دونوں ٹریلرز میں فلاوس کو بالکل بھی نہیں دکھایا گیا۔ حالانکہ فلاوس اس کہانی کا ایک نہایت اہم کردار ہے اور مداحوں کا بے حد پسندیدہ بھی بن چکا ہے، بلکہ بعض مرکزی کرداروں سے بھی زیادہ فین فالوئنگ حاصل کر چکا ہے۔ اب ناظرین کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا ہے: فلاوس اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ کیا آنے والی قسط میں اسے نہیں دکھایا جائے گا؟ کیا اسے ڈرامہ سیریز سے نکال دیا گیا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ کہاں ہے؟ ٹریلر میں ہمیں فلاوس کیوں نظر نہیں آ رہا؟ یہ سوالات صرف آپ کے ہی نہیں بلکہ ترکی کے ناظرین کے بھی یہی سوالات تھے۔ جب برسا کی فتح سے متعلق نیا ٹریلر جاری ہوا تو چند ہی گھنٹوں میں اس پر لاکھوں کمنٹس آ چکے تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ تقریباً ہر کمنٹ میں صرف ایک ہی نام تھا: فلاوس۔ لوگ بار بار یہی پوچھ رہے تھے کہ فلاوس کہاں ہے؟ اسے کیوں غائب کر دیا گیا ہے؟ کیا اسے ڈرامے سے نکال دیا گیا ہے؟ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سوال کی مکمل حقیقت بتائیں گے کہ آیا واقعی فلاوس کا کردار ختم کر دیا گیا ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے۔ میں یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب فلاوس ڈرامے میں ہوتا ہے تو لوگ اس کے مناظر زیادہ دیکھنا پسند کرتے ہیں اور اورحان بے کو نسبتاً کم۔ یہ بات ترک ناظرین نے خود محسوس کی، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے فلاوس کو ہی اس سیریز کا اصل ہیرو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے ترکی کے علمی اور تاریخی شعور رکھنے والے طبقے نے مہمت بوزداغ پر سخت تنقید کی کہ تاریخ غازیان عثمانیہ کو پسے پشت ڈال کر لو سٹوریز اور فلاوس کے کردار کو حد سے زیادہ نمایاں کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ سیریز تاریخ سمجھنے کے لیے دیکھی جاتی ہے، نہ کہ صرف محبت کی کہانیوں کے لیے۔ بوزداغ نے نئی آڈینس کو متوجہ کرنے کے لیے لو سٹوریز کا سہارا لیا، لیکن یہ حکمت عملی کامیاب نہ ہو سکی۔ نہ نئی آڈینس آئی، اور جو پرانی دینی اور تاریخی شعور رکھنے والی آڈینس تھی وہ بھی آہستہ آہستہ اس سیریز کو چھوڑ گئی۔ اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیریز کی ریٹنگ مسلسل نیچے جاتی چلی گئی، جبکہ دوسری تاریخی سیریز کی ریٹنگ میں واضح اضافہ ہوا۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر: فلاوس کہاں ہے؟ معتبر ذرائع کے مطابق فلاوس کا کردار ختم نہیں کیا گیا، وہ اب بھی سیریز کا حصہ ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ البتہ اسکرپٹ میں تبدیلی کی وجہ سے اس کے مناظر میں واضح فرق لایا گیا ہے۔ ٹریلر میں اسے اس لیے نہیں دکھایا گیا تاکہ ناظرین کی توجہ دوبارہ اورحان بے کی فتوحات پر مرکوز کی جا سکے۔ آنے والی قسط میں برسا کی فتح دکھائی جائے گی، جس کے بعد کہانی میں ایک مختصر سا ٹائم جمپ بھی آئے گا۔ اطلاعات کے مطابق فلاوس پسے پردہ رہتے ہوئے برسا کی فتح میں اورحان بے کی مدد کرے گا، لیکن فاطمہ کی موجودگی کی وجہ سے وہ سب کے سامنے نہیں آئے گا۔ فلاوس اور فاطمہ کے راز کے بارے میں امکان ہے کہ یہ راز یا تو قسط نمبر 11 میں کھل جائے یا پھر ٹائم جمپ کے بعد ظاہر کیا جائے۔ آگے چل کر فلاوس اسلام قبول کرے گا، اس کا نام ایورانوس رکھا جائے گا اور وہ سلطنت عثمانیہ کا ایک عظیم تاریخی کردار بن کر ابھرے گا۔ یہ بات ماننی پڑے گی کہ فلاوس کا کردار ادا کرنے والے اداکار نے انتہائی شاندار اداکاری کی ہے، جس کی وجہ سے وہ ناظرین کے دلوں پر راج کر رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے اور ابھی تک آپ نے الطاف وائس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ اور یہ بھی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ قرلش اورحان کی ویڈیو کس شہر سے بیٹھ کر ہماری ویڈیو سن رہے ہیں۔ اپنا پیارا سا نام اور اپنے شہر کا نام کمنٹ میں لازمی لکھیں۔